شمع تیری طرف لو لگے رہے من دے شمع تیری طرف لو لگی رہے دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, we are here with our silsila Friends of Allah, and you have heard in the last silsila that we have a talk about what is soul, what is ruh, and we have stated here that inshallah azza wa jal we will also continue in the next silsila. So we are here with the new silsila on what is soul, ruh kya hai, as our criteria and our format inshallah azza wa jal. First of all, we will listen the ayat of Holy Quran, and inshallah azza wa jal its tarjama, its translation in English, then in Urdu, and then inshallah azza wa jal discussion. Bismillahir Rahmanir Rahim. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. Translation from Kanzul Iman. So none can penalize like his punishment on that day, nor can anyone bind like his binding. O you contented human soul, return to your Lord, so pleased with him as he is pleased with you. So you enter among my chosen devotees, and you enter my paradise. Amantu billahi sadaqallahu al-azim. Subhanallah. Subhanallah. یہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اور اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن سماعت فرمایا. اردو میں اس کا ترجمہ آئیے سنتے ہیں. ترجمہ کنز ایمان. اس دن اس کا سا عذاب کوئی نہیں کرتا اور اس کا سا باندھنا کوئی نہیں باندھتا. اے اطمینان والی جان, اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی, وہ تجھ سے راضی. پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ. رسول نذیر, سراج منیر, محبوب رب قدیر عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان دل پذیر ہے کہ جس نے قرآن مجید فرقان حمید پڑھا اور اپنے پروردگار عز و جل کی حمد کی اور اس کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھا, بے شک اس نے خیر کو اپنی جگہوں سے تلاش کر لیا. تو الحمدللہ تلاوت قرآن پاک ہم نے سنی. آئیے اللہ تعالیٰ کی حمد بھی کرتے ہیں. پڑھیے الحمدللہ رب العالمین, اور اب درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو انشاءاللہ عز و جل خیر کو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی پانے والوں میں سے ضرور ہو جائیں گے, کیونکہ یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. آئیے اس سلسلے میں نعت شریف بھی ہماری ہوتی ہے, تو لیٹس لسن انات. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نیت المؤمن خیر من عملہ, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا
تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے دو زانو بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دم اضطراب مجھے کو، دم اضطراب مجھے کو، جو خیال یار آئے، دم اضطراب مجھے کو، دم اضطراب مجھے کو، جو خیال یار آئے، میرے دل میں چین آئے، میرے دل میں چین آئے، تو اسے قرار آئے، میرے دل میں چین آئے، تیری وحشتوں سے اے دل، تیری وحشتوں سے اے دل، مجھے کیوں نہ عار آئے، تیری وحشتوں سے اے دل، تیری وحشتوں سے اے دل، مجھے کیوں نہ عار آئے، مجھے کیوں نہ عار آئے، تو نی سے دور بھاگے، تو نی سے دور بھاگے، جنہیں تجھ پہ پیار آئے، تو نی سے دور بھاگے، جنہیں تجھ پہ پیار آئے، دم اضطراب مجھ کو، میرے دل کو درد الفات، میرے دل کو درد الفات، میرے دل کو درد الفات، وہ سکون دے الہی، میرے دل کو درد الفات، میرے دل کو درد الفات، وہ سکون دے الہی، وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو اللہ، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، دم اضطراب مجھ کو، جو خیال یار آئے، دم اضطراب مجھ کو، جو چمن بنائے بن کو، جو چمن بنائے بن کو، جو جینا کرے چمن کو، جو چمن بنائے بن کو، جو جینا کرے چمن
جو جینا کرے چمن کو میرے باغ میں الہی، میرے باغ میں الہی، اللہ میرے باغ میں الہی، کبھی وہ بہار آئے میرے باغ میں الہی، کبھی وہ بہار آئے دم اضطراب مجھ کو، نہ حبیب سے محب کا، نہ حبیب سے محب کا، کبھی ایسا پیار دیکھا، نہ حبیب سے محب کا، کبھی ایسا پیار دیکھا، کبھی ایسا پیار دیکھا، وہ بنے خدا کا پیارا پیارا، وہ بنے خدا کا پیارا، تمہیں جس پہ پیار آئے وہ بنے خدا کا پیارا، تمہیں جس پہ پیار آئے تمہیں اضطراب مجھ کو، تمہیں اضطراب مجھ کو، اور حسن کا نام لے کر، حسن کا نام لے کر، تو پکار دیکھ غم میں، حسن کا نام لے کر، حسن کا نام لے کر، تو پکار دیکھ غم میں، تو پکار دیکھ غم میں، کہ یہ وہ نہیں جو غافل، کہ یہ وہ نہیں جو غافل، پس انتظار آئے، کہ یہ وہ نہیں جو غافل، پس انتظار آئے تمہیں اضطراب مجھ کو، تمہیں اضطراب مجھ کو، جو خیال یار آئے میرے دل میں چین آئے، میرے دل میں چین آئے، تو اسے قرار آئے میری بے قراریوں کو، اللہ میری بے قراریوں کو، نہ کبھی قرار آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ. The Naat written by Ustad Zaman Shahanshah Sukhan Maulana Hassan Raza Khan alayhi rahmatur rahman. The last stanza of his Naat is my first question. If we have questions, but I want to ask first. Can you read it? آخری جو شعر تھا نا کہ حسن ان کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں، یہ کہ یہ وہ نہیں جو غافل پس انتظار آئے. یہ تو ہمارا اعتقاد متصب کہ انبیاء اور اولیاء جو ہے یہ مدد کرتے ہیں، مگر اس سے ایک سوال یہ کہ آج جو سلسلہ روح کے اوپر ہے کہ what is the speed of روح، what is the speed of soul، کہ کیا اس کی سپیڈ ہے
کہ یہ کس طریقے سے یہ مدد کی جاتی ہے اور کیا معاملات ہوتے ہیں؟ Actually, I think we touched that a little bit last week as well, that bu'd and qurb, Yes. farness and nearness is for the body, for alam khalq. Okay. But alam amr, Yes. the world of souls, is free from that. So the help from awliya Allah is a spiritual matter. SubhanAllah. So therefore, since there is nothing far, you don't need a speed. صحیح. You need fast speed if something is far. And if something is not far, what speed do you need? You don't need speed at all. Yes. So as far as the spiritual domain is concerned, it doesn't recognizes near or far. Allah. And as far as the speed is concerned, if you want to have more easy understanding and an example, and this would also answer one of the questions that people ask very often, whether we have one soul or more than one souls. Okay. Hazrat Mufti Ahmad Yar Khan Naimi Rahmatullah Ta'ala has written with the reference of Tafsir Ruh al-Bayan under the commentary of وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. He says that every person has two souls. Every person has two souls. Two souls. One soul is called Ruh-e Sultani. Allahu Akbar. That is a major soul. Or simply you can say big soul. Allahu Akbar. And then there's another soul which is called Ruh-e Haywani. And that is minor soul or small soul or secondary soul. Secondary soul. Yes. Ruh-e Sultani keeps hayat, Allahu Akbar. means it keeps person alive. And Ruh-e Haywani keeps the consciousness alive. So when Ruh-e Haywani leaves, you become unconscious. Yes. And when Ruh-e Sultani leaves, you are dead. Allahu Akbar. And Ruh-e Sultani leaves only one time. And that's the time when your ajal comes, Allahu Akbar. when time of your death comes. But Ruh-e Haywani leaves every now and then. Allahu Akbar. When you sleep, how do you sleep? You can only sleep if your Ruh-e Haywani leaves your body. Because if you are conscious, Yes. you cannot sleep. You have to be sleeping when you are unconscious. So when you're sleeping, you're unconscious. That's the reason that sometimes you're sleeping, a thief comes, he steals your property, he goes. You did not even know and realize that someone came and went away. It's because you were unconscious. Your secondary soul was not in your body. And sometimes when that soul leaves you, when leaves your body and you're sleeping, it visits. It doesn't stay at one place, it moves around. Yes, and we also see in dreams that Yes, we see somebody dreams. says, There is another understanding. Why Yes. do we see dreams? yes, Because our soul is going some way, visiting some place. And it's playing in our mind that we are seeing seeing, that scene, that movie is playing. playing. And also, this secondary soul or Ruh-e Haywani which we are talking about, even major Ruh as well, they both get influenced by our character, by our thoughts and our interests.
they are influenced by good thoughts, and the soul leaves the body and goes to nice places. So you see in the dream you are in Baghdad Sharif, Subhanallah. or you in Ajmer Sharif, Subhanallah. or you in Medina Sharif. Subhanallah. So people who think about Medina and Goes they Medina in chant dreams. about Medina all the time, so their soul goes to Medina. Subhanallah. So if you keep on saying Medina, Medina, then inshallah you will see Medina in the Medina, dream as inshallah. well. But those who think bad, they're sinful, a bad character, so then the soul is influenced by that character. So then you see in the dream bad places, Allahu bad things happening, person gambling, drinking liquor, nauzubillah, making badkari or whatever. So now this was another aspect. The ruh leaves the body and goes around. Allahu Now imagine if your soul is gone into Jannat and you are enjoying in the dream Subhanallah. the beautiful homes and the palaces of Jannat and the fruits of Jannat, Subhanallah. and suddenly somebody comes and touches your foot. You wake up. How did you wake up? If that your ruh which was in the Jannat already did not come back into your body, you would not have woken up. Allahu Akbar. But you woke up. Okay. Within a moment you woke up. Allahu Akbar. It's because the ruh which was now in Jannat left Jannat and came into your body. Now Jannat is not next door. Next door. It's above the heavens, very far. We cannot even measure the distance. Allahu. So that is the speed of ruh, and that's you can imagine. This example was just to have an idea. It's faster than the speed of light. Right. So there's no far and no near, because that is a spiritual domain. Allahu Akbar. So what is said in the Shair, that I need your help, Ya Rasulullah, come and help me. Yes. So indeed, there's no problem. There is no far and near. تو یہ بڑی زبردست بات ہے مفتی صاحب نے اس حوالے سے کی کہ سوال یہ تھا کہ روح کی سپیڈ، اس کی رفتار کیا ہے، اس کے بارے میں آپ نے بڑی اچھی باتیں ارشاد فرمائی. سوالات تیار ہیں تو ویڈیو سوالات سے شروع کرتے ہیں. ایک ویڈیو سوال، آڈیو سوال، پھر انشاءاللہ میسیجز فرام اسکائپ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اولیاء کرام بظاہر حیاتی میں تو لوگوں کی مدد فرماتے ہیں، لیکن بعد وصال ان کی ارواح بھی مشکل کشا ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ مجھے پہلے پتا ہوتا تو آپ کا سوال پہلے لے لیتے. تو ابھی آپ نے تقریباً یہ جواب سن چکے ہیں. تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ اور کر دیں. why not. بالکل. Yes, they جی جی. do help. As I think we discussed in the last silsila, that Yes. wilayat is not snatched away when the death comes. Wilayat still remains. Wali tastes the death. That's for sure. صحیح. But wilayat doesn't taste the death. اللہ. So Wali died. In actual fact, kullu nafsin za'iqatul maut. The death came. Wali tasted the death. But his wilayat did not die. Wilayat is the kamal of ruh. Ruh doesn't die. Ruh is not made to die. اللہ اکبر. Ruh is made to stay alive. That is another reason why ruh doesn't die. Yes, why not? Certain things Allah subhanahu wa ta'ala made for fana, that there will be fana for them. Okay. There will be end to them. Ruh is made for baqa. Subhanallah. Ruh is created to stay alive. Subhanallah. So the kamalat of ruh would
also be there, would be alive, would be intact. So the reason when they were living with the apparent life to go to them and seek help and ask them to make dua or seek barakah and blessings was because of wilayat, not because they looked handsome, not because they were powerful and had muscles. Yes. That wasn't the reason. The reason was the wilayat, and that reason is still there. Subhanallah. That reason was there before, and that reason is there now too. Subhanallah. So as they could help when they were living with the Zahari Hayat, as brother asked Yes. in his question, they can still help even if they are not in Zahari Hayat or they are in the Hayat of Barzakhi. Let me tell you something Yes. else. Yes. Hayat is Hayat. Okay. What is Hayat actually? Yes. Hayat is something which keeps your ilm, knowledge, your irada, your intention, your hearing, your seeing, Seeing, your qudrat, your power, touching. all that alive. That's a hayat. And if you got that, you're alive. Allahu Akbar. If you don't have that, you're not alive. So if person got these qualities in the dunya, he's alive in the dunya. Subhanallah. And if person got these qualities in the qabr, he's alive in barzakh. Subhanallah. And if person got these qualities in the akhirah, he got ukhrawi life. Subhanallah. So life is just a life. Subhanallah. So they were alive before, and they are still alive after tasting the death. Tasting of death is in the Quran, and reviving them with a pure life again is also in Quran. Subhanallah. So let's believe in whole Quran. Why you want to believe in half the Quran and not believe in the other half? So indeed they help. Subhanallah. MashaAllah. اچھا، اور جو پچھلے سلسلے میں ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ روح پہ موت نہیں تھی، اس کی بھی وضاحت جو رہ گئی تھی یہ مکمل ہو گئی اسی بات کے Yes, اندر. because ruh is made for baqa. فبخا. ماشاءاللہ. Ruh is not made for fana. ماشاءاللہ. جی جی فرمائیں، کیا فرمائیں؟ جی جی کہ جیسے ابھی بات ہوئی کہ روح جو ہے یہ زندہ ہے جی اور یہ زندہ رہے گی، روح پر جو ہے وہ موت طاری نہیں ہوگی. تو یہاں پر اگر یہ ذہن میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ بھی حی ہے، اللہ بھی زندہ ہے، اور روح کے بارے میں بھی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ روح بھی جو ہے یہ زندہ رہے گی، الائیو رہے گی، اس پر موت نہیں آتی، تو یہ دونوں سیم نہیں ہو جائے گا جی؟ Allah subhanahu wa ta'ala is azali and he is abadi. Azali, no beginning, abadi, no end. But with the hukm of Allah subhanahu wa ta'ala, with the desire of Allah subhanahu wa ta'ala, something can be abadi as well but cannot be azali. Azali is only Allah subhanahu wa ta'ala. So ruh is made to be abadi. This is what is the research of our ulama and muhaqqiqeen and scholars, that ruh is made for baqa, is not made for fana. So if the question comes, what about kullu man alayha fan? فان. Yes. So the answer to that is that everything will be destroyed which is made to be destroyed. Subhanallah. So because the ruh is not made to be destroyed, therefore ruh would stay alive. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کیا فرماتے ہیں؟ یہاں پر ہم روح کی بات کر رہے ہیں اور ہم نے آیت کریمہ میں نفس کا بھی جو ہے نا تذکرہ سنا. اس یہ جو آیتیں پڑھی گئی اس حوالے سے بھی اس کچھ میں بات چیت ہو جائے. بھی جیسے تو اب ان میں فرق کیا ہے، جیسے نفس اور روح میں فرق کیا ہے؟ بعض اوقات ہم جو ہے نا بیانات میں سنتے ہیں کہ نفس جو ہے نا وہ برائی کی طرف بلاتا ہے، یا نفس یہ ہے. صحیح. اب ہم روح کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے جسم کے ساتھ ایک لطیف جسم متصل ہے. صحیح. تو ان میں فرق کیا ہے؟ حضرت علیہ رحمہ سے یہی سوال ہوا تو آپ علیہ رحمہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دراصل 3 چیزیں ہیں، ایک روح ہے، ایک قلب ہے اور ایک نفس ہے. امام غزالی روح، قلب اور نفس. روح، قلب اور نفس. امام غزالی علیہ رحمہ نے قلب پر بہت تفصیل سے بحث فرمائی ہے، بالکل، اور نفس پر بھی، اور ابھی ہم روح پر گفتگو کر رہے ہیں. تو یہ 3 چیزیں ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جو روح ہے یہ بمنزلہ بادشاہ ہے. صحیح.
اور قلب اور نفس اس کے دو وزیر ہیں. صحیح. ان میں سے جو نفس ہے یہ اس کو شر کی طرف لے جاتا ہے. روح بادشاہ ہے. روح بادشاہ ہے, اس کے دو وزیر دو ہیں, وزیر ہیں. قلب اور نفس. نفس. کیا بات. ان میں سے جو نفس ہے اس کو ہمیشہ شر کی طرف لے جاتا ہے, اور قلب جب تک صاف رہتا ہے اس وقت تک خیر کی طرف بلاتا ہے. سبحان اللہ. اور جب اس میں کثرت معاصی یعنی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس میں میل آ جاتا ہے صحیح. تو اب یہ اندھا ہو جاتا ہے. اب اسے حق دیکھنے, سمجھنے اور غور کرنے کی قابلیت نہیں رہتی. اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کے کثرت معاصی سے بھی یہ گندا ہو جاتا ہے, اندھا ہو جاتا ہے. لیکن سب سے بڑی وجہ جو اس کی ہے وہ ہے بدعات. ایسے غلط عقیدے رکھنا, ایسے جن کے غلط عقیدے خاص کر کے ان میں حق سننے اور سمجھنے کی استعداد ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کا قلب جو ہے وہ اندھا ہو چکا ہوتا ہے. وہ خیر کی طرف ان کو یوں نہیں بلاتا کہ ان پر وہ جو بدعات ہیں ان کی سیاہی جم چکی ہوتی ہے. تو نفس یہ اس کی طرف بلانے والا, قلب خیر کی طرف بلانے والا. صحیح. اب پھر قلب کی وضاحت کی کہ قلب ایک تو یہ ہے دل, یعنی ایک تو وہ ہے کہ جو ہمارے جسم کے اندر ہے جی جی بائیں طرف, تو وہ دل ہے. آپ فرماتے ہیں یہ نہیں, یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے اس سے یہ مراد نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ ایک ایسی لطیف چیز ہے جس کا مرکز یہ دل ہے. صحیح. اٹیچ ہے اس کے ساتھ. اور اصل میں جو وسوسے آتے ہیں وہ اسی دل میں آتے ہیں. اب پھر آگے حکمت بھی بیان فرمائی جو ہم نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں اس کے, کہ ہم حنفی جو ہیں وہ نماز ناف کے نیچے جو ہے نا وہ ہاتھ باندھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جو نفس کا مقام ہے وہ ناف کے نیچے ہے, اور جو قلب کا مقام ہے وہ سینے کے پاس ہے. اب احناف جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھو, کیونکہ وسوسے جو جہاں سے پیدا ہوتے ہیں ناف کے نیچے سے تو وہاں سے پیدا ہی نہ ہوں. صحیح. اور شوافے جو ہیں وہ اوپر ہاتھ باندھتے ہیں کہ قلب تک نہ پہنچے وسوسے. اور اعلیٰ نے پھر مزید ایک بات, ایک مسئلہ ارشاد فرمایا کہ اسی وجہ سے تحریر کیا گیا ہے کہ ہاتھ سختی سے باندھیں کہ جو وہ وسوسے ہیں وہ آپ میں داخل ہی نہ ہوں, وہ پیدا ہی نہ ہوں. یعنی ان کے مقام کیا ہیں, وہ نفس جو ہے اس کا مقام ہے ناف کے نیچے, اور قلب کا مقام وہ قلب جو لطیفہ ہے, لطیفہ ربانی ہے, اس کا ہے جو سینے والا دل ہے اس کے قریب. اور روح جو ہے وہ اوورال ایک جسم کے ساتھ ملی ہوئی ہے, ایک متصل ہے جس میں لطیف. تو یہ تین چیزیں ہیں جن کا ہم تذکرہ بار بار سنتے ہیں. ان کی وضاحت اس طرح ہے کہ ان میں سے ایک خیر کی طرف بلاتا ہے, ایک بھلائی کی طرف بلاتا ہے, اور جو روح ہے وہ سمجھیں کہ اس پر بادشاہ ہے, یہ اس کے وزیر ہیں. So nafs and ruh are different things. Yes, as brother has explained, the word ruh is used in Quran, and the word nafs is also used in Quran. Yes. And sometimes when the word nafs is used, it's used for body and the soul both. Okay. And sometimes it is used for the soul only. Its example is that when Allah subhanahu wa ta'ala says, وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, that you should make jihad with your wealth and with your nafs. And here the nafs, ruh and the body, both are meant here. Okay. That your jihad, your body and your ruh, both must be involved. So here in this ayat of Surah Tawbah, ayat number 41, nafs is used in the meaning of body and soul. Both. And at some places it's used for the soul only. For example, the same ayat which were recited. Yes. Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna. Subhanallah. Subhanallah. O contented soul of human being. Subhanallah. So here the body is not meant. Here the soul The is soul meant. is meant. So there is another, side to look at. The different meanings of the word nafs, in Quran Kareem. MashaAllah. So we have more questions also, but first of all your audio question.
So let's listen a audio question. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد وقاص اسلم اطاری. میرا سوال یہ ہے کہ موت کے بعد کیا عذاب روح پر ہوگا یا جسم پر؟ اسلامی بھائی نعت خواں اسلامی بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں یہ کلام سنا دیں عمل کا جذبہ ہوا تا یا الہ. حضرت یہ بھی بتا دیں قبر میں عذاب کس پر ہوتا ہے؟ روح پر یا جسم میں؟ اور قبر میں سوال بھی کس سے ہوتا ہے؟ Azab is on the soul and the body both. Question comes, if, for example, body is not there, Okay. or if it is burnt down or eaten up, that person doesn't have a grave in our understanding. Yes, yes, So how would he be punished? yes. I mean, if he's in the qabr, his body is in the qabr, we can understand. But if his body is not in the qabr, eaten up by animals in the jungle, drowned in the water, and the fish and the water animals, they ate his body up. Actually, when we talk about qabr, we talk about barzakh, Yes. and that is a world on its own. That's a alam barzakh, which starts after death. And as we discussed last week, ajzai asliya. Ajzai asliya is actually the real human body. That is actually the seed of the body. Allahu Akbar. And ajzai asliya, original parts of the body, are so tiny, so small, that they cannot be divided further. Something of a small size, you can divide it. You keep on making small, till it becomes so small that it cannot be divided further. So that is the smallest size that you can ever imagine. So that is actually called juz la yatajazza. Allah. A juz that there cannot be another juz. It cannot be, so it's so tiny. And on the day of resurrection, Allah subhanahu wa ta'ala will raise human being from that juzve asli, from that atom. So soul stays attached with that part of the body. Whether the body is eaten up by the sand or by the animals or burned down, that tiny part, that smallest, atom that's in the body, Allahu Akbar. that cannot burnt, that cannot be finished. Allahu Akbar. So that attachment. So when the azab comes on ajzai asliya, and that is actually the base of human body, Sahi. and on the soul as well. So they both feel the pleasure and they both feel the pain. If they in the Jannat, for example, then soul and the body both feel the pleasure. And if they in Jahannam, and if the azab is there, then both feel the pain and the torment. شرح قاعدہ نصفیہ یہ ہمارے نصاب میں بھی شامل ہے درس نظامی کے، اور جو ہے نا وہ عقائد کی مشہور اور بنیادی کتاب ہے. اس کی بحث جو عذاب قبر ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ یعنی روح اور جسم دونوں پر عذاب ہوتا ہے اور دونوں پر ہی ثواب ہوتا ہے. یعنی ثواب اگر پہنچتا ہے، راحت پہنچتی ہے تو دونوں کو، اور عذاب ہوتا ہے تو دونوں پر ہوتا ہے. اور اس کی مثال جو حدیث پاک میں بیان کی گئی کہ کس طرح دونوں کو ہوتا ہے، یا دونوں کا قصور کس طرح ہوتا ہے. جیسے اگر جسم کا صرف قصور ہے تو سزا جسم کو ملنی چاہیے، روح کا صرف قصور ہے تو سزا روح کو ملنی چاہیے. ایک لنگڑا کسی باغ کے سامنے پڑا ہوا تھا، حدیث پاک مطلب اس طرح ہے مفہوم، میوے دیکھ رہا تھا مگر اس تک جا نہ سکتا تھا. اتفاقاً ایک اندھے کا ادھر سے گزر ہوا کہ وہ جا تو سکتا ہے مگر اسے میوے نظر نہیں آتے. تو وہ جو لنگڑا تھا اس نے اندھے سے کہا تو مجھے باغ میں لے چل، وہاں جا کر ہم اور تم دونوں میوے کھائیں گے.
اندھا اس کو اپنی گردن پر سوار کر کے باغ میں لے گیا، لنجے نے میوے توڑے، یعنی اس لنگڑے نے میوے توڑے اور دونوں نے کھائے۔ اس صورت میں مجرم کون ہوگا؟ دونوں ہی مجرم ہیں، صحیح، اندھا جسم ہے اور لنگڑا روح ہے۔ اللہ اکبر، یہ حدیث پاک میں اس کی جو مثال بیان زبردست کی ہے مثال ہے۔ شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ نے بیان کیا۔ آپ کے بارے میں اگر تذکرہ کر دیا جائے جی کہ جی کیوں آپ نہیں، اللہ والوں کی باتیں سلسلہ ہے ہمارے فرینڈز آف اللہ۔ جی یہ مصر میں ان کا جو قاہرہ میں جی 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 تھا سیوط محلہ، صحیح، اس میں پیدا ہوئے، اور آپ کی جو تصنیفات ہیں ہر فن میں وہ ایسی با کمال ہیں کہ آج تک مسلمانوں کا ایک بڑا سرمایہ وہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ کے ذریعے مسلمانوں تک پہنچا ہے، اور آج تک ان کی کتابیں متداول ہیں اور ان سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ بعض بزرگوں نے بڑا کام کیا لیکن ان کی کتابیں پہنچ نہ پائیں، جی جی یا پہنچی تو کچھ پہنچی، بقیہ ضائع ہو گئیں۔ صحیح، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ ایسے بزرگ ہیں کہ ان کی کتابیں موجود ہیں اور باقاعدہ ان سے مستقل، یعنی لوگ ان کو پڑھتے ہیں اور ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ کیا بات، بڑے پائے کے بزرگ تھے، شافعی بزرگ تھے۔ He was صاحب تصانیف کثیرہ that some ulama ikram have even said that before Ala Hazrat, the person who has written the most books on different branches of knowledge is Allama Imam Jalaluddin Suyuti rahmatullah ta'ala. Alhamdulillah, I was blessed to be at his blessed grave سبحان اللہ، few years back in Egypt, Al-Qahira. yes، And when you there, you can feel that aura, you can feel that awesomeness of knowledge. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ Indeed, he's a great servant of Deen, and that's another spiritual yes yes fact about him, yes yes that he was blessed with the vision of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 72 times in wakeful state. اللہ اکبر، جاگتے ہوئے 72 72 مرتبہ مرتبہ حضور سرکار کی، دو اور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ اس کو سب مکاتب فکر کے محققین نے اس کو مانا ہے، اور لکھا اپنی کتابوں میں۔ جی جی تو یہ مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ جو ڈسپیوٹڈ ہو. صحیح، It's not a disputed fact. It's actually an accepted fact that he was so close to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and real ashq Rasul. سبحان اللہ، And this is another sign of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's being hazir بھی nazir. حاضر ناظر، yes why not، That Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teaches many of his ummatis hadith mubarakah. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کرے ان کے علم کا کوئی حصہ جو ہے نا وہ ان کے علم کا صدقہ ہمیں مل جائے، اللہ کرے، اللہ کرے۔ جی یہ جیسے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ شافعی علیہ رحمہ تقریباً 500 سے زیادہ کتابوں کے مصنف، 500 سے زیادہ کتاب، 500 سے زیادہ کتابوں کے مصنف تھے، اور جو ہماری درس نامے میں شامل تفسیر ہے جلالہ، اس کے پہلے 15 پارے سورۃ اسراء تک وہ تفسیر بھی انہی کی ہے۔ اسی طرح اور بھی تاریخ الخلفاء ہے، جیسے جی جی تاریخ کی کتاب ہے جو کہ درس نامی کے نصاب میں شامل ہے، وہ بھی انہی کی کتاب ہے۔ اس طرح اور بھی کتابیں ہیں جن سے آج تک وہ استفادہ کیا جا رہا ہے، اور ان کی ابھی چھوٹی عمر تھی، انہوں نے جو بنیادی کتابیں تھیں وہ حفظ کر لی تھیں، قرآن پاک کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں یاد کر لی تھی، اور اس کے بعد آگے علم حاصل کیا اور اتنا بڑا مرتبہ حاصل کیا تھا۔ اور پھر امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایسے زبردست فقیہ تھے اور مفتی بھی تھے کہ ان کے فتاوا کا ایک مجموعہ بھی ملتا ہے، جی جی اس کا نام ہے الحاوی الفتاوا۔ صحیح، اس کے اندر ایک پورا رسالہ ہے جس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ یہ بات پروو کی ہے کہ جو اولیاء ہوتے ہیں، انبیاء اکرام ہوتے ہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ تو یہ اسی کے اندر جیسے مفتی صاحب نے فرمایا جی جی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا، کسی نے حدیث شریف جو ہے وہ بیان کی تو کوئی اللہ کا ولی وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ جو آپ روایت بیان کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح، انہوں نے کہا آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ تو فرمایا وہ دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمایا، سرکار فرما رہے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ یہ میرا فرمان نہیں۔ اللہ اللہ، انہوں نے پیچھے دیکھ کر سرکار کی زیارت ہو گئی۔ کیا بات ہے، کیا تو یہ ایسے محدث ہیں۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو ایک حاضر و ناظر کا جو یہ عقیدہ ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، کوئی 100 سال کی ہے، تو پرانے محدثین سے جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے۔
in the Fatawa, Al-Hawi lil-Fatawa, Yes. Hazrat Imam Jalaluddin Suyuti Rahmatullah Ta'ala alayh quotes a very great wali of Allah, Hazrat Abul Abbas Mursi Rahmatullah Ta'ala alayh, his statement. He says, "Law hujiba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turfat aynin ma adattu nafsi min al-muslimin." That if Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disappears from my eyes for a second, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک یعنی آنکھ کے جھپکنے کی پل کے جھپکنے کی وہ وقت تک اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں سے محجوب ہو جائیں، یعنی وہ مجھے نظر نہ آئیں، تو ما عددت نفسی من المسلمین، میں اپنے آپ کو مسلمانوں میں اس وقت کے لیے شمار ہی نہیں کرتا. یعنی ان کا ایمان بالشہادہ کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ تو ہماری آنکھوں کی کمزوریاں ہیں کہ ہم دیکھ نہیں پاتے، جن کے پردے اٹھ گئے ہیں. صحیح. کیونکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قبر میں جلوہ فرماتے ہیں نا، تو یہ بندے کی آنکھ سے پردہ اٹھایا جاتا ہے. صحیح. حضور یہ نہیں کہ بہت دور ہیں تو دور سے کوئی دوربین لگا کے دکھا دیں. صحیح. حضور تو قریب ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں، دیکھ نہیں سکتے. دے آر curtains we cannot see. تو فرشتے وہ اٹھاتے ہیں پردہ، کیا بات، تو سرکار نظر آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اب جیسے ایک اس کی مثال دوں، یو آر انڈر اے ٹینٹ، تو آپ سورج سے چھپے ہوئے ہیں، سورج کو نہیں دیکھ پا رہے، اور کوئی آ کے ٹینٹ ہٹا دے تو سورج تو تھا، آپ نہیں دیکھ پا رہے تھے، پردہ تھا. صحیح. پردہ اٹھا، اب آپ نے سورج دیکھ لیا. سبحان اللہ. تو سرکار تو ہیں، پردے آپ نہیں دیکھ پاتے. فرشتے آ کے کیا کرتے ہیں؟ پردہ ہٹا دیتے ہیں. اب جب پردہ ہٹا تو آپ نے دیکھ لیا سرکار کو. کیا بات. یہاں پہ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ میرے کب سے نقاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ میرے کب سے نقاب میں ہے. جب کوئی بندہ وفات کر کے جاتا ہے اس جہان میں تو روحوں سے ملتا ہے، تو روحیں اس سے احوال پوچھتی ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہوا، فلاں کا کیا حال ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روحیں جو ہیں وہ آپس میں ملتی ہیں. The question was, do the ruh come in the grave? Yes. Ruh have different places according to the status of the person. صحیح. So some are on the earth and some are in the graves as well. So it depends who the person is and what is his status. To meet the relatives, yes, the souls do come to the home and they ask for sawab. Subhan. They look forward for isale sawab, Subhan. and they come and say to the relatives, please be kind with us and take care of us by doing some charity on our behalf or do some ibadat so we can get some benefit. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. جس سے شریعت منع کرتی ہے روح کے لیے زہر قاتل ہے. تو یہ موسیقی جو ہے، یہ جو انوینشن ہی شیطان کی ہے، تو یہ روح کو اور بیمار کرے گی، اس کو جو ہے وہ غذا کیا دے گی، اس میں ترقی جو ہے وہ کیا. من دے شمع تیری طرف لو لگے رہے،
لگی رہے دے لطف میری جان کو سوزو